السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم C++ کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کمپیوٹر لینگویجز ہوتی کیا ہیں، کیونکہ C++ بھی ایک کمپیوٹر لینگویج ہے۔ عام زندگی میں جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایک زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ زبان دونوں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں۔ اسی طرح مشین یعنی کمپیوٹر اور انسان کے درمیان کمیونیکیشن پیدا کرنے کے لیے بھی ایک زبان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کمپیوٹر لینگویجز کہلاتی ہیں۔ ان کمپیوٹر لینگویجز کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے 3 مینلی بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے لو لیول لینگویجز۔ یہ وہ واحد زبان ہے جو کمپیوٹر براہ راست سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کو کسی بھی زبان کی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری زبانیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اسی زبان میں سمجھائی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر جو بھی کام کرتا ہے وہ لو لیول لینگویج ہی میں کرتا ہے۔ اسی کو کمپیوٹر کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر ہم آتے ہیں تو وہ میڈیم لیول لینگویجز ہو جاتی ہیں، جس کو کمپیوٹر تو براہ راست نہیں سمجھ پاتا، لیکن تھوڑے سے ٹرانسلیشن کے بعد سمجھ لیتا ہے، اور اس کو سمجھنا عام آدمیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے، ایک مشین کے لیے الگ ہوگی تو دوسرے کے لیے الگ، اس لیے اس کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس سے اگلے لیول پہ ہمارے پاس آتا ہے ہائر لیول لینگویجز۔ یہ وہ واحد لینگویجز ہیں جن کو انسان عام طور پر آسانی سے سمجھ پاتے ہیں۔ یہ عام طور پر انگلش لینگویج کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان کے کمانڈ اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کمپیوٹر براہ راست نہیں سمجھ پاتا۔ ان کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کمپائلر کہتے ہیں۔ کمپائلر ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر اس پر آپریشن پرفارم کرتا ہے۔ اسی ہائر لیول لینگویجز کی کیٹیگری میں سے ہمارے پاس C++ آتی ہے۔ C++ بھی مختلف کمپائلر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو کمپیوٹر اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ باقاعدہ طور پر ہم ابھی آغاز کرتے ہیں C++ کا۔ یہ کمپلیٹ کورس ہے، جس میں C++ کنسیپٹ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پروگرام بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ C++ کیا ہے؟ ایک ہائر لیول لینگویج ہے، یعنی اس کو انسان آسانی سے سمجھ پاتا ہے، لیکن کمپیوٹر براہ راست نہیں سمجھ پاتا، اور اس کے لیے ٹرانسلیٹر یعنی کمپائلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، جسے ہم OOP کہتے ہیں، جس میں مین چیز آبجیکٹ ہوتی ہے۔ آگے جا کر ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو بیجرنسٹ اور اسٹاپ نے ایجاد کیا تھا C++ کو، اور یہ C++ C لینگویج سے ڈیرائیو کی گئی ہے، اسی پہ بیسڈ ہے۔ C++ کو C with کلاسز یعنی C میں کلاسز ایڈ کی گئی، جسے C++ بنی۔ C بغیر کلاسز کے کام کرتی تھی، اس میں کلاسز نہیں تھی۔ کلاسز کا کنسیپٹ بھی ہم آگے جا کر کلیئر کریں گے۔
سی پلس پلس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے ویریبلس کا۔ ویریبل ایک میموری لوکیشن ہے جس میں ہم کوئی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ ویریبل وہ چیز ہوتی ہے جس کی ویلیو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ ایک ویلیو اسائن کریں تو دوسری دفعہ اس کی ویلیو چینج کر کے دوسری ویلیو بھی اسائن کر سکتے ہیں۔ پروگرام رن ٹائم کے دوران بھی چینج کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے جیسے انٹ اور اے، اس میں اے ویریبل ہے، انٹ اس کا ڈیٹا ٹائپ ہے۔ دوسری طرف فلوٹ ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہے اور بی ویریبل ہے۔ یہ فلوٹ اور انٹ ڈیٹا ٹائپ ہیں، یہ اس کی قسم بیان کرتے ہیں کہ کس قسم کا ڈیٹا ہوگا۔ جیسے انٹ ہے، انٹ میں ہم انٹیجر ویلیو سٹور کر سکتے ہیں جیسے 1 2 3 4 جس میں پوائنٹ یعنی اشاریہ نہ ہو۔ دوسری طرف فلوٹ ہے تو فلوٹ میں ہم ڈیسیمل والے ویلیو سٹور کرتے ہیں جیسے 15.5 3.4 6.0، یہ پوائنٹ ڈیسیمل والے ویلیو ہم فلوٹ میں سٹور کرتے ہیں۔ اب ڈیٹا ٹائپ کو ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ It specifies the type and size of information the variable will store، یعنی ویریبل میں جو انفارمیشن جو ڈیٹا ہم سٹور کریں گے اس کا سائز کیا ہوگا اور اس کی قسم کیا ہوگی، یعنی وہ انٹیجر ہوگا، وہ ڈیٹا فلوٹ ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی لینتھ کتنی ہوگی، اس میں کتنے ڈیجٹ آ سکیں گے، یہ اس کی تخصیص کرتا ہے، یعنی اس کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ ویریبل کون سا ڈیٹا سٹور کرے گا۔ ہمارے پاس چند امپارٹنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے انٹ ہے، انٹ میں ہم انٹیجر ویلیو سٹور کر سکتے ہیں جیسے 1 2 3 4 5 وداؤٹ ڈیسیمل ویلیو۔ فلوٹ میں ہم ڈیسیمل ویلیو سٹور کر سکتے ہیں، ڈبل یعنی زیادہ لینتھ والے ویلیو ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں۔ انٹ کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد انٹ میں ہم ویلیو سٹور نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم ڈبل استعمال کرتے ہیں لارج ویلیوز کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کریکٹر ویلیو، جیسے اے بی سی الفابیٹس ہو گئے، اس کو ہم کریکٹر میں سٹور کر سکتے ہیں، یہ کریکٹر ویلیو سٹور کرے گا۔ اس کے بعد بولین آتا ہے، اس میں دو آپشن ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا وہ کوئی ویلیو ٹرو ہو یا فالس ہو، اس کو ہم بولین میں سٹور کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس نیمنگ ویریبلس کے رولز، یعنی ویریبل کو جب ہم نام دیں گے تو اس کے رولز کیا ہوں گے، کس کس چیز کی اجازت ہوگی، یعنی ویریبل کو نیم دینے میں ہم کون کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا رول ہے کہ اس میں ہم لوور کیس، اپر کیس، ڈیجٹس یعنی ہند سے اسپیشل کریکٹر جیسے سٹار، ہیش وغیرہ سارے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اس کی کوئی قید نہیں۔ دوسری بات اس میں آتی ہے کیس سینسیٹیو، یعنی اگر ہم نے اس کو اسمال والے سے اسمال کوئی الفابیٹ استعمال کیا ہو تو دوسری جگہ ہم اس کا اپر کیس ڈیجٹ استعمال نہیں کر سکتے، وہی اسمال استعمال کرنا ہوگا۔ تیسرے اسٹیپ پہ ہمارے پاس آتے ہیں کی ورڈز۔ یہ سی پلس پلس لینگویج کی طرف سے کچھ الفاظ، کچھ ورڈز مخصوص ہیں، سی پلس پلس لینگویج کی طرف سے کچھ ورڈ اسپیسیفائی کی گئی ہیں، کچھ اسپیسیفک ٹاسکس کے لیے
سو وہ لفظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، جیسے انٹ ہے، جیسے فلوٹ ہے، جیسے ماڈ ہے. ہم اس ورڈ کسی ویریبل کو نیم دینے کے وقت استعمال نہیں کر سکتے. فورتھ رول ہمارے پاس ہے کہ سب سے پہلا الفابیٹ جو ہوگا وہ کوئی انگلش الفابیٹ ہوگا یا انڈرسکور ہوگا. اس کے علاوہ ہم ڈیجٹ یا کریکٹر یعنی ہیش وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. اور ففتھ رول ہمارے پاس ہے کہ اسپیس از ناٹ الاؤڈ، یعنی خالی جگہ کی اجازت نہیں ہے، یعنی دو کوئی ایسا نام نہیں دے سکتے کہ ان کے درمیان میں اسپیس آئے. اگر اسپیس دینا بھی ہو تو انڈرسکور ڈالنا پڑے گا. اب ہم اس کا ایک پریکٹیکل پروگرام کر لیتے ہیں کہ ہم ویریبل کو ڈکلیئر کیسے کریں گے اور پھر اس کو کمپیوٹر اسکرین پہ شو کیسے کریں گے. تو یہ جو ہمارے پاس آتی ہیں یہ ہر پروگرام میں کامن ہوتی ہیں. یہ ہیڈر فائلز ہیں، اس پہ آگے جا کر ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہاں سے ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے انٹ مین سے، اور آگے جا ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں انٹ، یعنی یہ وہ ویریبل ہوگا جس میں ہم انٹیجر ویلیو اسٹور کر سکیں گے. اور اس ویریبل کا نام ہے اے، اور اس کو ہم نے A1 ویلیو دے دی. اب ہم اس کو سی آؤٹ کرتے ہیں، سی آؤٹ، پھر اس کو اے، اس کے بعد اے سی آؤٹ، اس کے بعد اے لکھا. جب یہ کمانڈ رن ہوگا تو ہمارے اسکرین پہ 1 شو ہو جائے گا. سو گائز آج کے لیے یہی کافی ہے. اگلے ٹیوٹوریل کا خدا حافظ.